بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. اور دنیا کی یہ زندگی اور یہ موجودہ زندگی تو بس صرف کھیل اور تماشا یعنی عارضی ہے، مستقل چیز نہیں، دائمی زندگی نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور یقیناً آخری گھر جس کے بعد کسی نئے گھر کا تصور نہیں ہوگا، بس وہ آخری گھر ہوگا۔ خیر بہتر ہے للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، یقیناً ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تجھے غمگین کرتا ہے، تمہیں پریشان کرتا ہے، حزن و الم اور غم میں مبتلا کرتا ہے۔ الذی یقولون، وہ جو یہ لوگ کہتے ہیں تمہارے بارے میں یا تمہاری دعوت کے بارے میں، لیکن اس پر صبر کر، اس کو برداشت کر، اس لیے کہ فإنہم لا یکذبونک، یہ لوگ تیری تکذیب نہیں کرتے، تجھے نہیں جھٹلاتے۔ ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم اور مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً تکذیب کی گئی، جھٹلائے گئے بہت سے پیغمبر تم سے پہلے۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو اس کے باوجود کہ ان کو جھٹلایا گیا انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، انہوں نے صبر کیا، ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی۔ وَأُوذُوا، اور صرف صبر نہیں کیا بلکہ ان کو تکلیف بھی دی گئی، ان کو اذیت بھی دی گئی۔ حتیٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے ہاں آئی، ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، ہماری مدد آنے تک ان کو تکلیفیں دی گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے مواعید ہیں، وعدے۔
نصرت اور مدد کے وعدے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً انبیاء کے کچھ واقعات تو تمہارے پاس آ چکے ہیں جس میں یہ سبق ہے جو پہلے گزر چکا. اس کے باوجود وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کی بے رخی تمہارے لیے بہت ہی ناگوار ہو اور تم پر بہت بھاری گزر رہی ہو، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پس اگر تمہارے بس میں ہے کہ تم ایک سرنگ تلاش کرو اور ڈھونڈ لو زمین کے اندر، اور سلمًا فی السماء، یا اوپر کی طرف ایک سیڑھی ڈھونڈ لاڑو، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور تم ان کے پاس وہ معجزہ لے آؤ جو یہ لوگ چاہتے ہیں، تو یہ کر لو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی، ان لوگوں کے ایمان پر نہ لاتے ہوئے اور ایمان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اگر اللہ تعالیٰ ان کا ایمان پہ آنا چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ ان لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا. جس طرح ان کو انسان بنایا ہے اسی طرح ان کو ہادی اور مہتدی بھی بنا دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تم نادانوں میں سے مت بنو. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، یقیناً یستجیب، بات مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، وہ لوگ جو بات سنتے ہیں، جو کان لگا کے سنتے ہیں. وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور جو مردے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ ہی اٹھائے گا، وہ تو نہیں سنتے. ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پھر اللہ کی طرف ان کو لٹایا جائے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں فلان آیت اور فلان نشانی اپنے رب کی طرف سے کیوں نازل نہیں کی جاتی؟ ہم جس کا بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نشانی لائی جانی چاہیے، تو وہ نشانی کیوں نہیں آتی؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ جو تم معجزہ چاہتے ہو اس معجزے کو اللہ تعالیٰ بھیج دے اور نازل کر دے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں. پہلی آیت وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کا تعلق اس سے گزری ہوئی آیت کے ساتھ ہے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان میں ہے، زیان میں ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی بات اور اس کی خبر کی تکذیب کرتے ہیں. یہ ایک بہت قیمتی خبر ہے اور ایک زبردست موقع ہے. اس کے لیے تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک دن ایک ایسا موقع آئے گا کہ جس میں ہماری ملاقات اس کائنات کے رب اور مالک سے ہوئی. اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. یہ تو بہت بڑا موقع، خوشی کی بات ہے. اس رب کی ملاقات کے لیے تیاری ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ اس کے منکر ہیں وہ بہت بڑے نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، اور نقصان میں اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ اس دنیا کی محبت نے ان کو اندھا کر دیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، حالانکہ دنیا کی زندگی، موجودہ زندگی، یہ تو صرف ایک کھیل تماشا ہے. یہ حقیقی زندگی نہیں بلکہ حقیقی زندگی کی ایک جھلک ہے، اور ختم ہونے والی زندگی ہے. حقیقی زندگی وہ ہے جو ختم ہونے والی نہیں، جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی. یہ عارضی زندگی ہے. یہ آخرت کے مقابلے میں پورا دن بھی نہیں، دن کا ایک حصہ ہے. اور پھر فرمایا کہ آخرت کا گھر الدار الآخرہ، دیکھیں اس
دنیا کو الدار الدنیا، الحیات الدنیا، الدنیا، دنیا کا معنی میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ دنی چیز ہے، دنی کم قیمت چیز ہے، بے قیمت چیز ہے، بے وقعت چیز ہے. دنی عظیم، شریف اور عزیز کے مقابلے میں ایک چیز کو دنی کہتے ہیں. جس طرح عزیز اور شریف کے مقابلے میں لوگ ذلیل اور رذیل بولتے ہیں، اسی طرح دنی، دنیا دنیا. اور دنیا کا معنی قریب چیز ہے، بالکل تمہارے قریب والی چیز ہے. جو دور کی چیز ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی، اس سے تم ناواقف ہو، اس لیے سمجھتے ہو کہ وہ چیز پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور ہوگی تو کیسے ہوگی. اور یہ چیز تمہارے قریب ہے اس لیے کہ تم قریب کے زیادہ دل دادا. حالانکہ یہ قریب والی چیز جانے والی ہے، اور وہ بعید والی چیز ہمیشہ رہنے والی ہے. اور اس کو الدار الآخرہ کہا گیا. یہ پہلی ہے اور وہ آخر ہے. اس کا معنی ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا گھر نہیں ہوگا. جس کو وہاں پہ جو گھر ملا وہ اسی کا آخری گھر ہو. اصل گھر وہی ہے. آدمی کرائے کے مکان میں رہتے 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 کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے. کہتا ہے یار چلو اب جان چھوٹ گئی، ایک گھر سے سامان منتقل کرتے ہوئے دوسرے گھر اور دوسرے سے تیسرے گھر تک. اب یہ میرا گھر، میرا سامان یہاں پہ ٹکا رہے گا، پڑا رہے گا، اب مجھے یہاں سے جانا نہیں ہوگا. حالانکہ ادھر سے بھی جانا ہے. تو الدار الآخرہ وہ گھر جہاں سے آپ نے کہیں جانا نہیں، جہاں کے بعد کوئی دوسرا گھر بھی نہیں. اور سورہ الکہف میں جو ہے لا یبغون عنہا حولا، لوگ چاہتے بھی نہیں ہوں گے کہ وہاں سے کہیں اور جائیں. ایسا پسندیدہ مکان اور ایسا پسندیدہ گھر جس سے جانے کو جی نہیں چاہے. اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو تمہارے بارے میں باتیں بناتے ہیں یہ تمہیں تکلیف دیتی ہیں، لیکن اس پر صبر کرو. فإنهم لا يكذبونك، اس لیے کہ یہ لوگ تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتے، تمہیں تو اب وہ صادق اور امین سمجھتے ہیں، امانتیں اب بھی تمہارے پاس رکھواتے ہیں. صادق اور امین بہت معمولی لقب نہیں ہے، بہت بڑا لقب، بہت بڑی بات ہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. جب تک تم نے آیات کی تلاوت نہیں کی تھی ان لوگوں نے تمہیں نہیں جھٹلایا، جب تم نے اللہ کی آیات کی تلاوت شروع کی تو تمہیں جھٹلا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو جھوٹا سمجھتے ہیں آیات کی وجہ سے سمجھتے ہیں. اب اس کے دو پہلو ہیں، دو باتوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کا مقابلہ آپ سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ براہ راست رب العالمین کے ساتھ ہے. یہ جان لے کہ یہ اللہ کے مقابلے پہ اتر آئے ہیں تو ان کو بڑی دھمکی ہو. حقیقت میں براہ راست تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن دھمکی نہ ماننے والوں کے لیے کہ تم کیا سمجھے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم اس طرح کی نامناسب انداز سے اور نامناسب باتوں سے اس کے سامنے آتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بے دست و پا اور بے کس اور بے بس انسان ہے کوئی. اصل مقابلہ تمہارا اور محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مقابلہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی یہ بھی دی کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ اس کے بندے اس کے منہ آتے ہیں، اس کی بات کو جھٹلاتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین صبر کرتا ہے اور اپنے وقت سے پہلے اس فیصلے کو نہیں نازل فرماتا جس کے نازل فرمانے پر وہ اسی وقت بھی اسی طرح قادر ہے جس طرح اپنے وقت پر اس کے لانے پر وہ قادر ہے. تو تم تو یقیناً صبر کرو. یہ دو باتیں اور اس کی وضاحت روایات میں آئی ہے. وہ مشہور بات ہے اخنف بن شریق ابو جہل
اور ابو سفیان تینوں راتوں کو چھپ کے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے. تو ایک دفعہ واپس جاتے ہوئے تینوں کے آپس میں ملاقات ہوئی. پوچھا کہاں گئے تھے؟ ہر رات آتے ہیں تلاوت سنتے. بستر پر جب وقت آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا تو کانٹے بچ جاتے ہیں، کانٹے چھپ جاتے ہیں جسم میں، اور وہ ہمیں وہ مٹھاس اور جو حلاوت جو ملتی ہے اس تلاوت کے سننے میں وہ ہمیں سونے نہیں دیتی. اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اگر جوانوں کو پتہ چلا تو پھر کیا ہوگا؟ اور قسمیں کھاتے ہیں کہ پھر نہیں آئیں گے، کل پھر آتے ہیں، پھر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ پھر نہیں آئیں گے. اخنف نے ایک دفعہ اپنی لاٹھی اٹھا کر پہلے ابو جہل کے پاس چلا گیا. بتاؤ بات کیا ہے، سچ بتاؤ، دل کی بات بتاؤ، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سناتا ہے اس کے اندر کوئی بات ہے؟ آگے سے وہ کہتا ہے اللہ کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ جنون ہے، نہ کہانت ہے، نہ پاگل پن ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی اور نام ہی نہیں دیا جا سکتا. اچھا تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ بھائی مانے کیسے؟ ہمارا اور بنو عبد مناف کا پرانے زمانے سے آ رہا ہے مقابلہ. انہوں نے حاجیوں کو پانی پلانا شروع کر دیا، ہم نے بھی شروع کر دیا. انہوں نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، ہم نے بھی شروع کر دیا. انہوں نے مظلوم کی مدد شروع کی، ہم نے بھی شروع کی. اب آخر میں وہ کہنے لگے ہمارے اندر ایک پیغمبر آیا. اب پیغمبر کی بات ہم پیغمبر کہاں سے لائے؟ اب جب تک جان میں جان ہے اس کا مقابلہ کریں. یہی بات ابو جہل نے کی، یہی بات دوسرے لوگ. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ. وہ عتبہ کی باتیں آپ کو علم ہے. سورہ حامیم السجدہ جب نازل ہوئی اس کے بعد کا واقعہ ہے، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اس کے بعد تو یہ مکے کے بڑے بڑے سردار پاگل ہو رہے تھے. اچھا محمد کی قوت میں تو ایسا اضافہ ہو رہا ہے، اب حمزہ جیسا آدمی اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، عمر نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اب ہوگا کیا؟ اب کوئی چاہیے جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے. عتبہ نے کہا میں سمجھاؤں گا. آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جگہ پہ الگ تھلگ اکیلے بیٹھے ہوئے، وہاں پہ مجلس لگی ہوئی ہے قریش کے سرداروں کی. عتبہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں شروع کر دی. بیٹا بھتیجے دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ قریش میں اور اس مکہ میں تمہارا اور تمہارے خاندان اور تمہارے باپ دادا کا کیا مقام ہے. اب یہ تم کون سی مصیبت اپنی اس قوم پہ لے آیا ہو، اور اس سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ مال چاہتے ہو تو ہم جمع کر کر کے سارا مال تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے اور پورے مکے میں تم سب سے مالدار آدمی بن جاؤ. سرداری چاہتے ہو تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ سب سے بڑے سردار تم ہو، اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں. بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تاج اور تخت تیار کر کے تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں. اور آخری بات، اگر تمہیں کوئی دورہ پڑتا ہے جنون کا، کوئی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے اور تم اس کا علاج نہیں کر سکتے تو ہم دنیا کے بہترین سے بہترین طبیب سے تمہارا علاج کرا دیتے ہیں، خرچہ ہم اٹھاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید تمہاری باتیں ختم ہو گئی، پوری ہو گئی؟ ہاں میں نے جو چاہا، جو بات میں نے کرنی تھی میں نے کر دی. اب میری بات سنیں. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت سنیں اور اسی طرح دونوں ہاتھ پیچھے اس کے پہ ٹیک لگا کر اسی طرح سنتا رہا اور میں ڈوبا رہا. جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر یہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو ان کو بتاؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسی چیخ اور ایک ایسی کڑک سے جس طرح سمود اور عاد پر آئی تھی.
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم فرمانا ایسا تو نہ کہیں، اس لیے کہ تمہاری باتیں تو سچی ہیں، تو پوری ہو کر رہیں گی، آخر تمہاری قوم ہے، تمہارے ہی لوگ ہیں، تمہارے بھائی بندے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات پوری کر دی تو فرمایا ابو الولید میں نے آپ کی باتیں بھی سنی اور آپ نے میری باتیں بھی سنی، اب تم جانو اور تمہارا کام ہے۔ ابو الولید اٹھا اور جا کر سرداروں کی مجلس میں کہا تو سردار ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ابو الولید جس چہرے کے ساتھ گئے تھے اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے، چہرہ بدلا ہوا ہے، اس پر بھی محمد کا جادو اثر کر گیا ہے۔ اور جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں اے میری قوم میری بات سنو، اس شخص کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، یہ جو باتیں کرتا ہے اور تم جو اس کے بارے میں بتاتے ہو کہ یہ کبھی کہتے ہو جادوگر ہے، کبھی کہتے ہو اس پہ خود جادو کیا گیا ہے، کبھی کہتے ہو یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہو یہ ایسا ہے شاعر ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کے کلام کے اندر ایک زبردست تاثیر ہے اور تم سنو گے اس دنیا میں ایک بہت بڑی خبر ہوگی اس کے کلام کے حوالے سے، یہ جو باتیں کرتا ہے اس سے اس دنیا میں بہت بڑی بڑی باتیں ظہور پذیر ہوں گی۔ میری قوم میرا مشورہ سنو، اس شخص کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اگر یہ دنیا اس پر غالب آ گئی تم اپنے بھائی کے قتل کے الزام سے اور عار سے بچ جاؤ، کوئی دوسرا اس کو قتل کر دے گا، یہ تو پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، اور اگر یہ دنیا پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور تم پوری دنیا میں سب سے خوش قسمت لوگ ہوگے کہ اس کے رشتہ دار اور بھائی بندے۔ لوگوں نے کہا تم پر بھی جادو چل گیا، اس نے کہا میں نے اپنی رائے دے دی، باقی تمہارا کام کرو، لیکن مسلمان پھر بھی نہیں ہوا، مسلمان پھر بھی نہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم اور مشرک لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ محمد کے بارے میں تو کچھ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہتے ہیں صادق اور امین، تو یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ بہت بڑی بات ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تم سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اس دعوت کی ایک شان ہے اور اس دعوت کی ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں سنت ہے، اس دعوت کے داعیوں کے بارے میں اور اس دعوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ دعوت اپنی اصل شکل میں اور اپنی درست اور جامع شکل میں انبیاء نے پیش کی۔ انبیاء نے جب پیش کی تو ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ لوگوں نے اس دعوت کو بھی جھٹلایا اور پیغمبروں کو بھی جھٹلایا۔ پھر پیغمبر کی یہ شدید خواہش ہوتی تھی کہ کاش میں نے جس حق کو پا لیا ہے اس حق کو یہ لوگ قبول کر لیں اور یہ مصیبت میں اور عذابوں میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ پیغمبر کی خواہش ہوتی تھی، یہ بھی اس دعوت کی ایک لازمی تقاضا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کی طرف سے صرف یہ نہیں کہ تکذیب ہوئی، صرف یہ نہیں کہ لوگوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو، بلکہ لوگوں نے پیغمبروں کو اذیتیں بھی دی، تکلیفیں بھی دی، اور وہ تکلیفوں کو سہتے رہے۔ کب تک سہتے رہے؟ جب تک ہماری مدد نہ آئی۔ ہماری مدد کب آتی ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے بھی نہیں آتی کہ ایک آدمی سچی بات کہہ رہا ہے تو اس کی مدد ہونی چاہیے اور فوراً ہونی چاہیے، نئی بات ایسی نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی نہیں آتی جلدی کہ کچھ لوگوں نے ایک سچی بات کو، نبی کی بات کو یا خود اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ چونکہ اس کی بات کو لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کو جلدی ہو کہ عذاب جلدی لے، نہیں، اس بات پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اور اپنے وعدوں اور اپنے جو دھمکیاں ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی جلدی نہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اللہ تعالیٰ کی سنت کو یہ بات بھی تبدیل نہ کر سکی کہ لوگوں نے چیلنج کیا پیغمبروں کو کہ لا وہ معجزے کدھر ہو، لا وہ عذاب کدھر ہے، وہ عذاب۔ حالانکہ مومنوں کے اور پیغمبر کا دل بھی یہی چاہتا تھا کہ اگر واقعی یہ لوگ معجزے چاہتے ہیں تو معجزے آنے چاہیے، شاید یہ لوگ مان لیں۔ مومنوں کے دل میں بھی یہ بات تمنا انگڑائیاں لے رہی تھی کہ کاش کوئی ایسا معجزہ آ جائے۔ اب یہ لوگ بار بار قسمیں کھاتے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ یہ تو زبردست قسم کی زور دے دے کر قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہم جو معجزہ چاہتے ہیں وہ معجزہ آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس بات کے کہنے پر تو نبی کے دل پر بھی یہ اثر ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزہ لے آئے، اور نبی کے ماننے والوں کے دلوں میں بھی اخلاص کے ساتھ یہ تمنا اٹھتی ہے، یہ آرزو اٹھتی ہے کہ وہ معجزہ آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارا سب سے زبردست اس دعوت کے ساتھ زبردست اخلاص جو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور تمہاری یہ قسم پرسی اور تمہاری یہ کمزوری اور دشمن کی طرف سے مسلسل چیلنجز اور بار بار دھمکانا کہ لاؤ معجزہ کدھر ہے، آسمان کو گراؤ، کہتے ہو آسمان گر جائے گا، گرا، زلزلے لے آؤ، تباہی لے آؤ، یہ کر لو وہ کر لو۔ کبھی کہتے میٹھی میٹھی معجزے لاؤ، باغ بناؤ، سونے کے مکانات بنوا کے دے دو، چشمے ابال کے دیکھو، نہریں رواں دواں ہو تمہارے کہنے پر، باغ ہو، یہ ہو وہ لے، اور پھر بھی وہ چیزیں نہیں آتی۔ اور یہ بات کہ تمہارے دل کے اندر کوئی اخلاص ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ دشمن جو جھوٹ بولتا ہے اور جو ظلم کرتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھو یہ ساری چیزیں، یہ تمہارا اخلاص، یہ تمہاری محبت اپنے دعوت کے ساتھ، اور یہ تمہاری سچائی اور تمہارا خلوص، اور تمہارے مقابلے میں دشمنوں کا جھوٹ، ان کی سرکشی، ان کا کفر، ان کی بغاوت، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو اپنی سنت سے ہٹانے والے نہیں۔ اللہ کی اپنی ایک سنت ہے، وہ اپنے وقت پر وہ اپنے فیصلے صادر فرمائے گا۔ مدد اس نے تمہاری کرنی ہے تو وہ اپنے منصوبے، اپنے ارادے اور اپنے وقت کے مطابق وہ مدد بھیجے گا۔ تم اپنا کام کر لو اور اللہ تعالیٰ کی سنت اپنا کام کرنے دو، اس کو اپنا کام کرنے دو۔ یہ ذہن میں یہ ہمارے ذہن میں یہ سوالات اٹھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے، کاش اگر اسلام کی ہم یہ شکل بنا دے تو شاید لوگ مان لیں، کاش اگر ہم اس انداز سے اسلام کے کام کو توڑ مروڑ کر اور اس کی ناک کو کبھی ادھر کر کے اور کبھی ادھر کر کے لوگوں کے لیے قابل قبول بنا لے، اس کی ایسی کوئی شکل بنا لے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، تو شاید یہ لوگ آ جائیں قریب۔ کچھ لوگ تو اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ فرائض میں کوئی کمی بیشی کر کے، کسی حرام کو حلال کر کے اور کسی حلال کو حرام کر کے، کسی فرض کو ساقط کر کے اور کسی دوسرے انداز سے، تاکہ لوگ آ جائیں، بس لوگ مان لیں۔ وہ لوگ ماننا چاہتے ہیں، نہیں جی یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے دل میں نہیں، یہ یورپ والے نہیں ہیں، یہ بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو غیر مسلم ہے نا، یہ تو بڑے سچے لوگ ہیں، یہ بالکل ماننا چاہتے ہیں۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اور خواتین کے مسائل اور کچھ بچوں کے مسائل اور کچھ یہ فرائض اور کچھ یہ سود کی باتیں، یہ 5 نمازیں بھی بڑی مشکل ہے، یہ بھی، یہ زکوٰۃ اور حج کی باتیں، ہاں یہ جہاد کی باتیں، یہ اگر نہ ہو تو یہ بالکل تو سچے لوگ ہیں، وہ تو بالکل بیٹھے ہوئے ہیں بالکل اسلام۔ آپ تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر دیں تو ان ہی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہمیں پتہ ہے کہ جو باتیں وہ بناتے ہیں تمہارے بارے میں وہ تمہیں پریشان کرتے ہیں، وہ تمہیں غمگین کرتے ہیں، حزن اور ملال میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے منہ بند کر دیں،
لیکن اس کے باوجود تم صبر کرو اور اپنا کام کرتے جاؤ۔ پیغمبرانہ استقامت اور حق بجائے خود حق ہوتا ہے، وہ لوگوں کی خواہش، چاہے وہ خواہش بالکل، اب دیکھیں نا مومنوں کی خواہش کیا ہے، مومنوں کو اور صحابہ کرام کی خواہش میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کی خواہش کیا تھی؟ یہی تھی نا کہ لوگ حق بات کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں شک نہیں ہے کہ تم اخلاص سے بات کرتے ہو، لیکن میری خدائی اور میری سنت کو تمہارا اخلاص بھی تبدیل نہیں کر سکتا، جس طرح ان کا جھوٹ اور ان کا تکبر اور ان کا ظلم اور ان کی بغاوت اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی سنت پر چلنے دو، مجھے بالفاظ دیگر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر کو مشورے نہ دو، خدا کو مشورے نہ دو، چلنا ہے تو اسی کے راستے پر چل۔ اور پیغمبر کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے مشورے نہ سنو، ان کی باتیں سن، یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ یہ آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بڑے سچے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے، لیکن ہے یہ بھی جاہل، ہے یہ بیوقوف۔ ان کی جاہلانہ باتوں اور ان کی بیوقوفانہ باتوں ان پہ کوئی توجہ نہ دو، یہ بجائے خود اپنے طور پر بہت اپنے ذہن میں بڑے مفید مشوروں سے تمہیں نوازتے ہیں، لیکن یہاں مشوروں کی گنجائش نہیں ہے، یہ مشوروں سے بنا ہوا دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق نازل کیا ہوا دین ہے۔ کسی نے چلنا ہو تو اس کو اسی شکل کے ساتھ قبول کر کے اس پہ چلے۔ اللہ محتاج نہیں، یہ دین محتاج نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ دین اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ بس نعوذ باللہ من ذالک، بس پیغمبر کو بھی بڑی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بھی بڑی ضرورت ہے، اسلام کو بھی بڑی ضرورت ہے، اور نعوذ باللہ خدا کو بھی بڑی ضرورت ہے کہ یہ لوگ آ جائیں، منتیں کریں گے، جھولی بچھائیں گے، اور کسی شکل میں آپ نہیں مانتے تو دوسری شکل میں آپ کو، جس طرح بچوں کو کوئی چیز کھلانی ہو نا تو اس کو مختلف شکلیں دی جاتی ہے کہ کسی ایک شکل سے اگر وہ نہیں مانتا تو دوسری شکل میں اس کو دے کر اس کو، وہ جو لطیفہ ہے نا، کسی وہ بچہ نہیں کھاتا تھا، گولی نہیں کھاتا تھا، تو اس نے ماں نے اس کو کیلے میں وہ گولی چھپا کے رکھ دی کہ بیٹا کیلا بڑا پسند کرتا ہے تو کیلا کھائے۔ تو پھر جب کیلا اس نے کھلا دیا ماں نے بچے کو، تو پھر بچے سے پوچھا ہاں بیٹا کیلا کھا لیا؟ اس نے کہا ہاں کیلا کھا لیا اور گٹھلی پھینک دی، کیلا کھا لیا اور گٹھلی پھینک دی، تو گٹھلی کے لیے ہی تو اس نے کیلا دیا تھا۔ ایسے طریقے اللہ کے ہاں نہیں ہیں، اللہ کوئی محتاجی نہیں۔ ہم دین کو اس انداز سے کیوں پیش کریں کہ جس سے یہ لگے لوگوں کے ذہن میں کہ بس یہ میرے سر پر یہ پگڑی رکھی ہوئی ہے، اور میں نے معمولی سر ہلا دیا تو پگڑی نیچے گر جائے گی اور مسلمانوں کا سارا کام ختم ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں، سچ سچ ہے، تمہارے مشوروں کی ضرورت اس کے لیے نہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، جان لو یہ لوگ تمہاری تکذیب نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اور مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ جانے اور یہ جانے، پتہ ان کو چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ پھر کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ تو طریقہ ہے، یہ تو صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو جب سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہی طریقہ ہے۔ انبیاء دعوت دیتے ہیں، لوگ جھٹلاتے ہیں، بغاوت پہ اتر آتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، اور پیغمبر صبر کرتے ہیں، اور صبر کے باوجود اسی راستے پر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے مشوروں پہ کان نہیں دھرتے، اور اللہ کی مدد کب آتی ہے وہ آپ کو بتایا گیا۔ وہ نہ اس سے آتی ہے کہ تم بہت سچے لوگ ہو، تم بڑے مخلص ہو اور تم اخلاص کے ساتھ چاہتے ہو کہ مدد آ جائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد جلدی نہیں کرتی، اسے کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کو جلدی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، کیوں نہیں آئی مدد، کیوں نہیں آئی، کیوں نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر لے آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً تکذیب کی گئی، جھٹلائے گئے بہت سے پیغمبر تم سے پہلے، اور بعد میں تو پیغمبر ہے ہی نہیں، ہمیشہ من قبلک من بعدک تو کبھی ہے ہی نہیں، تمہارے بعد تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہے۔ پھر کیا ہوا جب تکذیب کی گئی؟ اب اللہ نے کسی کو پیغمبر بنایا اور اللہ ہی کے سامنے اس کے پیغمبر کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے، اور پھر پیغمبر کو کیا کہا جاتا ہے؟ فصبروا، انہوں نے صبر کیا۔
صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام کرتے چلے گئے۔ انہوں نے اس تکذیب کی وجہ سے اپنے کام کو نہیں چھوڑا، میدان کو نہیں چھوڑا، اپنی بات میں کوئی ترمیم نہیں کی، اسلام کی شکل نہیں تبدیل کی کہ لوگوں کے لیے قابل قبول بن جائے، لوگوں کے مشوروں پر کام نہیں دے۔ فصبروا، اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے، علی ما کذبوا، تصدیق کے ساتھ تو ڈٹ کر چلنا اور استقامت کے ساتھ چلنا آسان ہے، لیکن تکذیب کے باوجود ڈٹ کر چلنا، تکذیب کے باوجود استقامت کے ساتھ اس راستے پر چلنا، یہ پیغمبروں کی شان ہے۔ فصبروا علی ما کذبوا، انہوں نے صبر کیا اس کے باوجود کہ وہ جھٹلائے جاتے، وَأُوذُوا، اور مختلف اذیتیں دی گئی لوگوں کو، اذیتوں کی پھر تفصیلات، زبانی اذیت بھی دی گئی، پروپیگنڈے، جھوٹ، الزامات، اتہامات۔ ایک پیغمبر کے لیے یہ کوئی معمولی اذیت ہے کہ اس کو پاگل قرار دیا جائے، اس کو دیوانہ قرار دیا جائے، اس کو جادوگر کہا جائے، سب سے بڑی بات تو نہیں ہے۔ ایک سنجیدہ ترین انسان جو دنیا جہان کے سب سے عظیم اخلاق اور کردار والا کا مالک، اور صادق اور مصدق، عام طور پر لوگ صادق کے ساتھ مصدوق کہتے ہیں، وہ صادق مصدوق، یہ مصدوق لوگوں نے اپنی طرف سے عربی بنائی ہے، اپنی طرف سے مصدوق کا لفظ کہیں بھی نہیں، صادق اور مصدق، صادق اور مصدق، سچا بھی ہے اور اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے، اور ایسے شخص کو لوگ پاگل قرار دیتے ہیں، اس سے بڑی اذیت کیا ہوتی ہے؟ لیکن فصبروا، اور صرف کسی اذیت پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا، گریبانوں سے بھی پکڑے گئے، پتھر بھی برسائے گئے، آروں سے بھی چیرے گئے، قتل بھی کیے گئے، سولی بھی چڑھائے گئے، پتھروں سے بھی مارے گئے، ملک سے بھی نکالے گئے، گھر سے بھی نکالے گئے، بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ کون سی اذیت کی کون سی قسم ہے جو پیغمبروں کے ساتھ وہ روا نہیں رکھی گئی؟ فصبروا، اس کے باوجود وہ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نہیں، اس راستے کو کر کے بس نام اس طرح لو اور بس وہ مشورے بھی سنو، اور اسلام کو بھی مشورے دو۔ اسلام کو مشورے نہیں دے سکتے ہو، قرآن کو مشورے دو، اور اس کی شکل لوگوں کے کہنے کے مطابق تبدیل کرتے رہو، اس کی پلاسٹک سرجری کرتے رہو روزانہ، کبھی ایک جاہلیت کے ساتھ اس کو ہم نوا بنانے کے لیے، اور کبھی دوسری جاہلیت کے ساتھ اس کو ہم شکل بنانے کے لیے۔ ایسے مشوروں کی ضرورت اسلام کے لیے نہیں ہے۔ وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، ان کو تکلیف دی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ کسی کا اخلاص، کسی کی سچائی اور کسی کی زبردست خواہش، اسلام کی خواہش، اسلام کے غلبے کی خواہش، اور کسی دوسرے مخالف کی زبردست جھوٹ اور بغاوت اور انکار، ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی کلمات اور اللہ تعالیٰ کے مواعید کو تبدیل کرنے والا نہیں، اس پر اثر انداز ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ کوئی دوسرا اثر انداز ہو، اللہ تعالیٰ کی باتیں دوسری چیزوں پر وہ مؤثر ہے، متاثر نہیں ہے، وہ لوگوں سے اثر نہیں لیتا۔ اور پھر وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً پیغمبروں کے واقعات تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ اور پھر عجیب سے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہ عجیب بات ہے لیکن ہے، حقیقت ہے، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں کی یہ روش اور ان کی یہ اعراض اور ان کا یہ منہ موڑنا یہ تمہارے اوپر بہت مشکل گزرتی ہے، تم ان کو اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ کوئی معجزہ خامخواہ مل جائے، معجزہ آ ہی جائے جو یہ لوگ چاہتے ہیں، تو میں تو نہیں بھیجنا چاہتا، میں تو اپنے وقت پر بھیجوں گا، میری سنت تو تجھے پتہ چلا۔ تو اگر میرے بھیجے بغیر تم خود کر سکتے، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تمہارے بس میں ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں ایک سرنگ ڈھونڈ لو، اگر یہ معجزے زمین سے آتے ہیں تو تم زمین کے اندر ایک سرنگ کھود کر وہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ،
کہ آسمان کی طرف سیڑھی لگا کر اوپر چڑھو اور وہیں سے کوئی لے آؤ، تو لے آؤ، ہم تو اپنے وقت پر لائیں گے اور وہ لائیں گے جو ہم چاہیں گے، اس کے باوجود کہ تمہارے اخلاص میں کوئی شک نہیں۔ یہ بہت عظیم بات ہے، کاش اس ایک آیت کو دین کے دائی درست طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ دین کا دائی بننا کوئی معمولی کھیل ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا منہ موڑنا تمہارے اوپر بہت گراں گزرتا ہے تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تمہارے بس میں ہے اور تمہاری قوت میں ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ تو ڈھونڈ لو اور تلاش کر لو ایک سرم زمین کے اندر، اور سلما فی السماء، آسمان کی طرف کوئی سیڑھی تلاش کر دو، ایسی کوئی سیڑھی تمہیں پتہ ہو کہ ایسی کوئی سیڑھی ہو کہ جو آسمان تک لگائی جائے اور وہیں سے معجزات لائے جائیں، فتاتہم بآیہ، اور تم ان کے سامنے وہ معجزہ لے آؤ جو یہ چاہتے ہیں تو لے آؤ، کھلا ہے میدان۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی ہدایت پر جمع کر دیتا، جس طرح ان کو انسان بنایا ہے اسی طرح ان کو مسلمان بھی بنا دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو تم نادانوں میں سے مت بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کے لیے لوگوں کو آزادی دی ہے، اور آزادی میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اس آزادی میں آزمانے کے لیے ان کو چھوڑا گیا ہے، اور بقدر ضرورت جو چیزیں تھیں، جو معجزات تھی، وہ قرآن کی شکل میں اور دوسرے معجزات کی شکل میں ان کے سامنے آ گئی ہیں، لیکن ان کو ماننے کے لیے دلیل کی تلاش نہیں ہے، ان کو نہ ماننے کے لیے بہانے کی تلاش ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑو، باقی تفصیلات انشاءاللہ بعد۔